بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ۔ قرآن میں صرف 2 سورے ہیں جن کی 3 آیتیں ہیں، ورنہ کوئی سورہ 2 آیتوں کا نہیں ہے۔ کم سے کم 2 سورے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ایک یہ سورہ اور ایک سورہ مبارکہ کوثر، مختصر ترین سورے، سب سے چھوٹے سورے، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ جسے چھوٹا دیکھو اسے حقیر مانو، جسے لمبا چوڑا دیکھو اسے بڑا مانو۔ میں اور آپ جس فرش پر بیٹھے ہیں نا، وہاں فٹوں سے قد نہیں ناپے جاتے ہیں، بلکہ یہاں کردار سے قد ناپے جاتے ہیں۔ کوئی 7 فٹ کا ہو تو وہ بڑا ہو، کوئی 4 فٹ کا ہو تو وہ چھوٹا ہو۔ خبردار، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ جو مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں نا، یہاں دید تبدیل کرنے آئے ہیں۔ اگر سرخ شیشوں والی اینک سے شلجم کو دیکھیں گے نا تو وہ چقندر نظر آئے گا۔ تو ہمیں یہاں اینک تبدیل کروائی جا رہی ہے۔ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ دکھایا جائے گا جو حسین دیکھتے ہیں۔ ہماری دید حسینی بنانی ہے جی۔ ویسے بھی حسین کا ماننے والا اندھا نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں بھی اگر نہ ہو نا تب بھی وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا آگے آ جائیے، میرے بھائی آ رہے ہیں، بڑے مشکل سے جگہ بنا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ جگہ بنائیے گا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات کے ساتھ۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی کی ذات۔
آگے بڑھے. خبردار اس جگہ بیٹھنے والے چشمے سر سے نہیں دیکھتے، چشمے جان سے دیکھتے ہیں. تو اپنے جان کی جو آنکھیں ہیں نا، جو اپنے دل کی جو آنکھیں ہیں، انہیں کھولنا ہے یہاں بیٹھ کے. اور اگر وہ آنکھیں کھل گئی تو پھر ہم مر بھی جائیں گے تب بھی دیکھ رہے ہوں گے. معصوم نے جو فرمایا نا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے اس فرمان کا؟ کیا کہیں سے چھلانگ لگا دیں، چھری گلے پہ پھیر لیں، خودکشی کر لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے خودکشی کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. جی میں اپنی مار دو. جب میں اپنی میں مار دوں گا نا، رستہ دے دو اسے جانے کا، جانور ہوگا کوئی. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد. اس سے بہتر اور بلند سب مل کے سلوات پڑھیں. پکڑا یا نہیں؟ کسی شکاری کو بلاؤ یہاں، سلوات پڑھے ذرا محمد والے. مین ڈیک سے ڈر رہے ہو یار. اوہو، ایک سلوات پڑھے ذرا محمد والے. اللہم صلی علی. عجیب بات نہیں ہے یہ انسان سے ڈرتا ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے. تو یہ تو نفسیات کے مسائل ہیں. توجہ سب بسم اللہ بولیے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ جو جب میں بولتا ہوں نا تو بولتا اس لیے ہوں کہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہوں، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر یہ آدمی میں کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ میت میں نہیں بولتی. بس معصوم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موت آئے اپنی میں کو مار دو، اپنی انا کو مار دو. میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا. جی صاحبان حیثیت لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرا مزاج ہے میں تھوڑا بہت ان کے لیے بھی، تھوڑا بہت اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہتا ہوں. یہ جو بڑی گاڑیوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے بنگلے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وائرس علیحدہ ہیں، اور ٹھیلا لگانے والے کے وائرس علیحدہ ہیں. وہ جو زمیندار ہے نا اس کے بیکٹیریا علیحدہ ہیں، اور زمین کا جو ہاری اور ٹھیکیدار ہے اس کے بیکٹیریا علیحدہ ہیں. یہ حسینی شفا خانہ ہے، یہاں شفا ملے گی. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ شفا ملنی چاہیے. یہ مجلس اعزا در حقیقت امام حسین کا شفا خانہ ہے، اور یہاں شفا لینے کے لیے ہم سب آئے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. کتنی دفعہ سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے. بیچارہ چھوٹا آدمی بڑے آدمیوں سے یہ جملہ سنتا ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. یہ جو بھی کہے نا آپ سے کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اس سے پلٹ کے کہا کرو تم جانتے ہو کہ تم کون ہو. سارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا. یہ آسمان کو جان لیتا ہے، زمین کو پہچان لیتا ہے، ستاروں کو سمجھ لیتا ہے، چاند پر کمند ڈال دیتا ہے، سورج سے یہ کھیل رہا ہوتا ہے، موسموں سے یہ بازیگری کر رہا ہوتا ہے، مگر نہیں پہچانتا تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. توجہ ہے، نہیں پہچانتا. حضرت آیت اللہ ذیشان حضرت جوادی تشریف لائے پاکستان، تو بہت سے لوگوں نے نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے. اتنا بڑا بر صغیر کا عالم دین. ان کے برابر میں ہمارے ایک دوست جا کے بیٹھے، کہنے لگے بہت دیر تک تو سوچتا رہا کہ یہ آدمی کوئی مشہور ہے مگر کون ہے میں پہچان نہیں رہا تھا. تو کہنے لگے میں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ معاف کیجیے گا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. عزیزان اکرامی جو کہہ رہا ہوں اسے محسوس کیجیے گا. انسان اپنے آپ کو کہاں جانتا ہے؟
میں جانتا ہی نہیں ہوں اپنے آپ کو. نہیں جانتا تبھی تو اپنے آپ کو غلط استعمال کرتا ہوں. اگر جانتا ہوتا تو میں وہاں جاتا نہیں جہاں مجھے جانا نہیں ہے، وہاں آتا نہیں جہاں مجھے آنا نہیں تھا، وہ بولتا نہیں جو مجھے بولنا نہیں تھا، وہ کرتا نہیں جو مجھے کرنا نہیں تھا. جو میں غلطیاں کر رہا ہوں یہی تو ہے سبب کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے. اپنے اوپر غور کرو بس، دوسرے پہ غور نہیں کرو کہ گاڑی کہاں سے خریدی، گھر کہاں سے لے لیا، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے. تمہیں کوئی کوتوال نہیں بنایا اللہ نے، تمہیں کوئی نیب کا افسر نہیں بنایا اللہ نے. تم اپنے اوپر غور کرو کہ تم کہاں ہو، تم کس حیثیت میں ہو. قد ناپنے کی ضرورت ہے جانے گرامی. ہر شخص اپنا اپنا قد ناپے، اور زیادہ صحراؤں میں اور بیابانوں میں اور دروں میں اور پہاڑوں میں جانے کی، غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب میں اپنا آئینہ خود اپنا آئینہ بن جاؤں گا، میں اپنے آپ کو خود دیکھنے لگ جاؤں گا، تو بس ساری چیزیں مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میں کسی اور کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. شیشہ اگر صرف شیشہ ہو تو وہاں والے مجھے دیکھ لیں گے، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. اس شیشے میں کثیف مادہ لگایا جائے گا تب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا. پہلے میں آئینہ تو تیار کروں، پھر میں اپنے آپ کو دیکھ پاؤں گا. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. یا تو خود اپنے لیے آئینہ بنوں، یا کوئی ایسا ہی ہو جو مجھ جیسا ہو اور مجھے سمجھانے والا ہو، جس کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں. خبردار میرے عزیزوں، یہاں بیٹھنے والے اپنی اینک بدلنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت چھوٹی الجھنوں میں مبتلا نہ ہو، ہدف کو بڑا رکھیے، مقصد کو اونچا رکھیے. چھوٹی باتوں میں الجھنے والے رستے کے مسافر ہوتے ہیں، منزل کے مسافر نہیں ہوتے ہیں. نظر انداز کیجئے بہت ساری چیزوں کو، آگے بڑھیے، چھوڑیے، مڑ کر نہ دیکھیے. وہ بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے بن جاؤ گے. مڑ کے نہیں دیکھو، آگے بڑھو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ہٹاتے رہو. میں بھی آ رہا تھا تو میرے کان میں کسی نے کہا کہ یہاں جب جلوس نکلتا ہے تو ڈھول بھی بجایا جاتا ہے، تو کچھ دوستوں کو اعتراض ہے. میں نے کہا کہ ان کو میں سمجھا دوں گا، اس میں کیا پریشانی ہے. اگر عزاداری امام حسین دیکھیں، پہلے تو موسیقی، ہر موسیقی حرام نہیں ہے. وہ موسیقی حرام ہے جو لہو و لعب کی طرف لے جائے، بہراروی کی طرف لے جائے، واہیات پن کی طرف لے جائے، جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے جائے، وہ موسیقی حرام ہے. موسیقی مطلق حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر آلات موسیقی کا استعمال ترانوں میں ہو، پریڈ میں ہو، قومی ترانے گائے بجائے جا رہے ہوں، تو پھر وہ نہ صرف غلط نہیں ہوتا بلکہ صحیح ہوتا ہے. ایران میں عزاداری ہوتی ہے، ڈھول بجتا ہے. عراق میں عزاداری ہوتی ہے، ڈھول بجتا ہے. لبنان میں عزاداری ہوتی ہے، ڈھول بجتا ہے. وہاں مراجع تقلید رہتے ہیں، میں مقلد ہوں. بڑے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بات آ گئی تو میں نے کر دی، میں صرف ساری باتیں یہی نہیں کرنے آیا. بڑے مقصد کو ذہن میں رکھیں. اگر فروغ عزا کا سبب بن رہا ہے، سنی گاؤں میں کہا جا رہا ہے ذوالجناح کو لے کر آؤ، تو میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ یہ ہمارے عزیز ہے، ہماری جان ہے، اہل سنت ہماری جان ہے. یا اگر امام حسین کی ذوالجناح کی شبیہ کو اپنے گاؤں میں بلا رہے ہیں تو آپ ایسے جائیں جیسے حسین کا نوکر جا رہا ہوں. بہت ساری باتوں میں نہیں الجھیں. شہنائیوں پر نوحہ پڑھا جاتا ہے، صرف یہاں نہیں پڑھا جاتا، ایران میں پڑھا جاتا ہے. شہنائی کے اوپر نوحہ ایرانیوں کے یہاں پڑھا جاتا ہے، لبنانیوں کے یہاں پڑھا جاتا ہے، پاکستان انڈیا میں پڑھا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ الجھن دور کریں نا کہ ہر موسیقی حرام نہیں ہے. وہ موسیقی حرام ہے جو بے حیائی کی طرف لے جائے. خفا تو نہیں ہے؟ یہ مجلس دید بدلنے کی جگہ ہے. قد انسان کا علم سے بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. زور زبردستی سے کسی کا قد بلند نہیں ہوتا. قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ
سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے نا، اب تک کی محنت کا جملہ کہہ رہا ہوں، جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کا تحفظ جس سورے کے اندر رکھا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ نبی مکرم کا معجزہ کیا ہے؟ سرکار کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نہیں ہے، سورج کو پلٹانا نہیں ہے، درخت کو حکم دیا وہ چلتا ہوا آیا، سرکار کے پیروں کا اس کی ٹہنیوں نے بوسہ دیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ مردے کو زندہ کر دیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ لوہے کو نرم کر دیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ پتھر ہٹایا چشمہ نکل آیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے 1000 ایسے معجزے لکھے ہیں اور سب کو لکھنے کے بعد کہا یہ نبی کے معجزے نہیں ہیں۔ اور علامہ نقن صاحب اللہ مقامہ لکھنؤ کے بزرگ عالم دین کا تو بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ یہ نبی کے معجزے ہی نہیں تھے، یہ تو نبی کے بچوں کے کام ہیں۔ جو سارے نبیوں کے معجزے، ہمارے نبی کا کیا معجزہ ہے پھر؟ ہر نبی کو معجزہ چاہیے نبوت کے لیے، نبی بغیر معجزے کے نبی نہیں ہوتا۔ شرائط نبوت میں سے ہے معجزہ ہونا، صاحب اعجاز ہونا، یہ شرائط نبوت میں سے ہے۔ کوئی اگر دعویٰ نبوت کر رہا ہے تو اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ 2 حصوں میں، 2 موضوعوں میں، 2 عنوانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عملی معجزہ، ایک کردار، ایک عمل، ایک کام، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ فعل جتنے بھی ہوتے ہیں نا، میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، کل یہ مجلس پرانی ہو جائے گی، پڑھ دی چلے گئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اٹھ کے جائیں گے یہ سب لپٹ جائے گا۔ فعل جو ہے وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے فعل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم کا معجزہ اگر فعل ہوتا تو پھر نبی کی نبوت تو قیامت تک ہے۔ سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا ہے 40 عام الفیل میں، اپنی ولادت کے 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت نبی نہیں ہوئے، نبی تو وہ اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں تھے۔ یہ میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اگر انہیں کہیں اپنے ہاں واعظ میں نصیحت میں یہ جملہ سننے کو ملے تو ٹوکیں اپنے مولانا صاحب کو، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ جو یہ بولتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے کہیں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت تھی۔ اور میرے مولا نبی فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنا نہیں تھا۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ کب سے نبی تھے؟ یہ اس وقت سے نبی تھے جب وقت نہیں تھا، جب سورج نہیں بنا تھا، چاند نہیں بنا تھا، جب اوقات ہی نہیں بنے تھے، لہذا آپ کو گنتیوں میں نہیں لایا جائے گا۔ جی سرکار کا معجزہ اگر ان کے زمانے تک محدود ہو جائے، مثال کے طور پہ چاند کو آپ نے ٹکڑے کیا تو اسی وقت کے چاند کو کیا نا، آج تک تو ٹکڑے نہیں ہیں۔ یہ چاند 2 ٹکڑوں میں ہوتا نا، اگر یہ نبی کا معجزہ جو ہے وہ قیامت تک ہوتا تو، نبوت تو ہے معجزہ تو نہیں ہے، تو یہ معجزہ ہی نہیں تھا نا۔ سورج کو پلٹایا کہ اب بھی وہیں پلٹا ہوا ہے، واپس گیا نہیں، صحیح اپنے نظام میں پھر آ گیا نا۔ نبوت تو ہے مگر معجزہ تو نہیں ہے۔ تو نبی کا معجزہ نبوت کے ساتھ چلتا ہے، اور نبی مکرم کے یہ جتنے بھی معجزے تھے وہ معجزے نہیں تھے۔ نبی کا معجزہ وہ ہوگا جو آپ کی نبوت کے ساتھ چلے گا۔ وہ کیا ہے وہ ذرا 2 جملوں میں سن لیجئے۔ نبی کا معجزہ جو قیامت تک نبی کی نبوت کے ساتھ چلے گا اسے قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات
पढ़ेंगे अज़मत अहले बैत पर। कुरान क़यामत तक ताज़ा नया, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह अभी हमसे बात कर रहा हो। अभी आज दोबारा कुरान जाकर उठाइएगा, आप रोजाना कुरान पढ़ते हैं, आज जब जाकर कुरान उठाएं तो इस दीद से देखिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं। जब आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आज हमसे बात कर रहा हो। और अगर थके नहीं बैठे तो जुमला कहो, जब कुरान का एक सफा पढ़ लें तो नहजुल बलागा का भी एक सफा पढ़िएगा, ऐसा लगेगा जैसे अली बात कर रहा है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये वक्त का मोहताज नहीं है, हर जमाने में नया है, इसलिए कि ये नबी का मौजज़ा है। क़यामत तक सरकार का मौजज़ा जिंदा रहेगा, बाकी रहेगा। कभी किसी जमाने में ये कुरान पुराना नहीं होगा। और कुरान की यूं तो हर आयत हमारे लिए रहनुमा है, लेकिन कुछ आयतों को फ्रेम करवाने की जरूरत है। खूबसूरत सा फ्रेम बनवाइए, तोहरा बनवाइए, अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, आते जाते उस पर निगाह पड़े। सूरह तकवीर की एक आयत लिखवा लीजिए, अपने घरों में लगवा दीजिए। इरशाद हो रहा है, फ़ायना तज़हबून, कहां जा रहे हो? पूरी आयत है ये, फ़ायना तज़हबून, कहां जा रहे हो? अल्लाह पूछ रहा है कहां जा रहे हो? जाने के लिए जवाब है तो जाओ, वरना कहां जा रहे हो? अल्लाह को जवाब ही नहीं दे सकते कि कहां जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? ये जाते हुए गलत कदम, गुनाहों की तरफ जाते हुए कदम रुक जाएंगे। अल्लाह पूछ रहा है कहां जा रहे हो? और अगर नमाज के लिए जा रहे हो, इबादत के लिए जा रहे हो, तो अल्लाह को जवाब देना, या अल्लाह नमाज पढ़ने जा रहा हूं, इबादत करने जा रहा हूं, फलां रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूं, फलां मुझसे नाराज है, माफी मांगने जा रहा हूं। फिर आप देखिएगा कि जिंदगी में बरकत कितनी होगी। जी, अल्लाह को अपने ऊपर नाजिर बनाना है ना। अल्लाह नाजिर है, मैं भी तो मानूं। जब मैं मानने लगूंगा तो मेरे मसले हल हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह विलायतें देना चाहता है, मैं लेना नहीं चाहता। अल्लाह इख्तियारात सौंपना चाहता है, अल्लाह वली बनाना चाहता है। अल्लाह वली बनाना चाहता है। क्यों हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं जो अहले तकवा होता है, जो गुनाह नहीं करता, कि इस पानी पे दम कर दो ताकि बीमार शिफा पा जाए? क्यों? इसलिए कि उसके सूरह अलहम्द तो मैं भी पढ़ता हूँ, सूरह अलहम्द वो भी पढ़ता है, या अली मदद मैं भी बोलता हूँ, वो भी बोलता है। अल्लाह के कलाम में कमजोरी नहीं है, अली के नाम में कमजोरी नहीं है, मेरी जबान में कमजोरी है। मैं अपनी जबान को और मोतबर बना लूं, और ताहिर बना लूं, और मुकद्दस बना लूं, मेरी जबान में भी वही असर होगा। तो मेरा कसूर है ना। अल्लाह तो देना चाहता है, मैं लेना नहीं चाहता। बस जब मैं लेने का जज्बा ईजाद कर लूं कि मुझे अल्लाह से कुछ लेना है, तो फिर रंग ही कुछ और होगा। ये सारे मसाइल मुश्किलात कोई है ही नहीं, कुछ हैसियत ही नहीं है इनकी, दिक्कत है। तो अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने दो मौजज़े दिए, एक कुरान और एक अहले बैत। और ये दोनों मौजज़े क्योंकि नबी की नबूवत के मौजज़े हैं, तो जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाएगा उस वक्त तक कुरान भी हमारे साथ रहेगा और अहले बैत का एक फर्द भी रहेगा। फिर ताकीदन सरकार ने फरमा दिया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक अपनी इतरत अहले बैत। बात यहां खत्म कर दी होती तो शायद कुछ उलझन रह जाती, मगर सरकार ने फरमाया, लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आके मिलेंगे। और अरबी जानने वाले लोग बैठे हुए, सुन्नी शिया अरबी ग्रामर पढ़े हुए लोग बैठे हुए, लन यफ्तरिका, ये नफी अबद के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा का इनकार कर रहे हैं, कभी अलहदा नहीं होंगे। अगर कोई इस जमाने में अहले बैत का फर्द यानी आइम्मा अहले बैत को नहीं मानता तो वो नबूवत पे शक कर रहा है। नबी ने कहा ये अलहदा नहीं होंगे, तुम कह रहे हो वो नहीं है, तुम कह रहे हो अभी पैदा होंगे, तुम कह रहे हो अभी विलादत होगी, नबी कह रहे हैं ये अलहदा नहीं होंगे। कुरान अगर मेरे दरमियान, मेरे पास, मेरे घर में मौजूद है तो मुझे मानना पड़ेगा नबी की नबूवत पर यकीन रखते हुए कि अहले बैत का कोई फर्ज भी है। कोई कहेगा जी है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? तो भाई बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती हैं जो हैं। अल्लाह नजर आता है, अल्लाह है, मगर मुझे नजर नहीं आता। तो क्या बात मतलब हुआ कि जो नजर नहीं आएगा मैं मानूंगा नहीं? हर वो चीज जो मुझे नजर नहीं आए वो मैं नहीं मानूंगा?
یہ تو کوئی کسوٹی نہیں ہوئی. اور پھر میں ہے کون جو ہوں کون جو مجھے نظر آئے تو معیار بن جائے؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میں دیکھوں؟ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو معیار بنایا ہوا ہے. بہت سے لوگوں کو حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بھائی میں نعرے لگوانے کا شوق نہیں رکھتا، مگر پورے جب تک کی مجلس میں 2 دفعہ اسی بزرگ نے نعرہ لگایا ہے. کیونکہ بچوں کو جوانوں کو نہیں آتا لگانا. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ نعرے لگائیں، سیکھو نا. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. قرآن ہمارے درمیان ہے. قرآن کا ہونا دلیل ہے کہ اہل بیت بھی ہیں. کہنے لگے مولانا بات سمجھائیے، آپ کے کہنے سے نہیں مانیں گے. بس بول دیا تو مان لیا آپ نے. ایام اعزا کے بعد 8 ربیع الاول کے بعد شادیاں ہوں گی. جی سندھ کا تو سنی بھی ایام اعزا میں شادی نہیں کرتا. الحمدللہ سندھ کا سنی بھی اہل بیت کے غم میں ایام اعزا میں شادی نہیں کرتا. یہ خوبی ہے سندھ کی. توجہ ہے. ایام اعزا کے بعد شادیاں ہوں گی، دولہا و دلہن نکاح ہوگا، مرد بیٹھے ہوں گے وہاں جہاں دولہا بیٹھا ہوگا، یا دولہا وہاں بیٹھا ہوگا جہاں مرد بیٹھے ہوں گے. دلہن بیٹھی ہوگی وہاں جہاں عورتیں بیٹھی ہوں گی، عورتیں وہاں بیٹھی ہوں گی جہاں دلہن بیٹھی ہوگی. ساری عورتوں کو دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین ہوگا کہ اس طرف دولہا ہے، اور سارے مرد کو دولہا دیکھ دیکھ کر یقین ہوگا کہ اس طرف دلہن ہے. جبکہ اس نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. دولہا کا وجود بتا رہا ہے کہ دلہن ہے، اور دلہن کا وجود بتا رہا ہے کہ دولہا ہے، جبکہ اس نے اس کو اور اس نے اس کو نہیں دیکھا. قرآن کا وجود بتا رہا ہے کہ اہل بیت ہیں. جب سرکار نے کہہ دیا یہ دونوں ساتھ رہیں گے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. تو نبی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، اور دونوں چیزیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی. اہل بیت ہر زمانے میں موجود ہیں. اور بات ہے مجھے نظر نہیں آ رہے، میں پہچان نہیں رہا. نظر نہیں آ رہے سے مراد پہچان نہیں رہا. اس وقت بھی انشاءاللہ امام ہماری مجلس میں ہیں، لیکن میں پہچان نہیں رہا کہ حضرت کون سے ہیں. جب ظہور ہوگا تو میں کہوں گا انہیں تو میں نے بارہا دیکھا تھا. یہ حدیث ہے نا، بارہا دیکھا تھا. حضرت بار بار نظر آتے ہیں ہمیں. امام کا ہونا اور ہے، ہمارا نہ پہچاننا اور ہے. ہاں امام ہمارے درمیان حاضر ہیں، ہم پہ ظاہر نہیں ہے. جب ظاہر ہو جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا. امام حاضر ہے، اتنا بڑا مجمع حاضر ہے نا. مجھ پہ چند لوگ ہی ظاہر ہیں، مجھ پہ چند لوگ ظاہر ہیں. میں 20 سے 25 سے 30 سے زیادہ کو نہیں پہچان پاؤں گا، مگر موجود تو یہاں ہزاروں میں ہیں. ہزاروں میں حاضر ہیں، ظاہر چل رہے ہیں. نبی 40 سال تک مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے. ایسے ہی امام ہمارے درمیان حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. بس جب ہم پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہو جائے گا. وہ کسی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، کسی تہخانے میں نہیں ہے، کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کا ہونا دلیل ہے کہ زمین اپنے اہل کو نہیں کھا رہی. یہ دلیل ہے کہ وہ ہیں، ورنہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے، یہ پھٹ جائے، لوگ اندر چلے جائیں. اس زمین کا امن بتا رہا ہے کہ کوئی امن دینے والا ہے، کوئی ہمارے درمیان موجود ہے.
میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں سورے کی طرف توجہ کروں۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ اور اس سورے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قرآن کا محافظ ہے۔ اب ذرا ترجمہ سنیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے تحقیق ہم نے تمہیں خیر ہی خیر، توجہ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ میری بیوی کا قرآن کا نام کوثر ہے۔ کوثر سیدہ کا قرآنی نام ہے۔ ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ رسالت عطا کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے تمہیں رسالت عطا کی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے تمہارے پر قرآن کو نازل کیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے نا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ کیا ہے جو نبی کو نہیں دیا؟ دنیا کی ہر شے نبی کے قدموں میں رکھی، بلکہ سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے اور قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو دیکھا کہ میرے پیروں میں جوتیاں ہیں، تو سوچا کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں۔ تو فوراً آواز آئی، میرے مصطفیٰ وہ میں نے موسیٰ سے اتروائی تھی، تم جوتیوں سمیت آ جاؤ۔ اور سرکار جوتیوں کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا، اور جسے قرآن سورہ نجم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند جگہ پر تھا۔ نبی سب سے بلند جگہ پر تھے مگر جوتیوں کے ساتھ تھے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، نبی سب سے بلند جگہ پر جوتیوں کے ساتھ تھے، تو ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے نا۔ جب ساری کائنات سرکار مصطفیٰ کی جوتیوں کے نیچے ہے تو پھر اللہ اکبر، اس سے اونچا کون ہے؟ اس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ سب نبی کے زیر دست ہیں، سب نبی کے زیر نگین ہیں۔ سب سے بلند سرکار کی ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ سرکار کی ذات۔ تو جب سب کچھ دے دیا، توجہ چاہوں گا، تو پروردگار عالم اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ یہ اللہ اپنے حبیب کو جو دینا چاہ رہا ہے، یہ کون ہے کہ جس کو دینے پر عطا الہی؟ اچھا ایسے ہی نہیں، معراج پر بلا کے دیں گے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں، قرآن وہاں سے یہاں بھیجا، فاطمہ کو دینے کے لیے یہاں سے وہاں بلایا۔ اے میرے حبیب معراج پر آ جاؤ۔ اور جب معراج پہ سرکار تشریف لے گئے تو وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کیوں لے گیا تھا اللہ معراج پر؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اس لیے لے گئے تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں۔ ایک سورہ میں کہا ہم اس لیے لے گئے کہ اپنی آیات دکھائیں، دوسرے سورہ میں کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور ہم نے دکھا دیا اپنی سب سے بڑی آیت کو۔ سیدہ اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ اللہ نے معراج پر بلا کر سیدہ کا نور عطا کیا ہے، اور سرکار جب آئے ہیں تو نور فاطمہ لے کر آئے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ نبی کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو قرآن میں ایک دفعہ معراج آئی ہے نا سورہ اسراء کے اندر، یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا، پروٹوکول کے ساتھ سفر تھا۔ پروٹوکول کے ساتھ سرکار کا جو سفر تھا، بہت ہی لینے آئیں گے، لے کے جائیں گے، جگہ جگہ دورہ ہوگا، جگہ جگہ وزٹ ہوگا، یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے، انبیاء کرام صفے باندھے کھڑے ہوں گے، سلامی فرشتے دے رہے ہوں گے۔ وہ جو پروٹوکول کے ساتھ وہ آفیشل سفر جو تھا نا سرکار کا، وہ ایک دفعہ تھا، ورنہ معراج تو 100 سے زیادہ دفعہ ہوئی ہیں۔ 100 سے زیادہ معراجیں ہوئی ہیں سرکار، بلکہ جب سرکار چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ بھئی جملہ اگر تھک کے نہیں سنے تو کہوں، سرکار کا وہاں جانا تعجب کی بات نہیں ہے، یہاں رہنا تعجب کی بات۔
یہ تو وہاں والے تھے بھائی، یہاں کمال ہے کہ وہ یہاں رہے۔ لہذا علامہ ذیشان حضرت جوادی نے 2 مصروں میں کیا حسین مصرے لکھے ہیں، فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج۔ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، سرکار کی اپنی جگہ تھی، بارہا جاتے تھے، بار بار جاتے تھے۔ جب وہاں گئے ہیں تو سیدہ ہدیے میں دی گئی ہیں، سیدہ کا نور ہدیے میں دیا گیا ہے، اور پھر جب واپس آئے ہیں زمین پر تو سیدہ کا نور سیدہ خدیجہ میں منتقل ہوا ہے، اور سیدہ کا نور سیدہ خدیجہ میں منتقل ہوا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب سوشل بائیکاٹ تھا جناب خدیجہ کا، سارے مکے کے لوگوں نے بی بی سے بائیکاٹ کر لیا تھا کہ تم نے عبداللہ کے بیٹے کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ تو بی بی کبھی کبھی دل چھوٹا ہو رہا ہوتا تھا، بی بی کبھی کبھی وہ جو تنہائی کی کیفیت تھی اس سے مغموم ہو رہی ہوتی تھی۔ تو ایک دن دیکھا میرے مولا نبی نے کہ بہت خوش ہیں، پھر دیکھا دوسرے دن بہت خوش ہیں، کہا خدیجہ تم بہت عرصے سے خوش نظر آ رہی ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں تنہائی محسوس کرتی تھی، یہ جو بچی میرے ساتھ ہے نا یہ مجھ سے کہتی ہے لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ ما ابی، اے اماں گھبراؤ نہیں، میرا اللہ میرے بابا کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ لہذا سیدہ کا نور اللہ نے منتقل کیا، اور سیدہ اللہ کی عطا کا نام۔ مثال دے رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے، یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ فرض کیجئے مجھ سے محبت کرتے ہوئے جاتے ہوئے کہ مولانا میں آپ کو ایک گفٹ دوں گا، تو میں خوش ہو کے اس کو پیار کروں گا، یہ مجھے ٹافی نکال کے دے دے، یہ میں آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں۔ تو میں نے ٹافیاں تو شاید بچپن سے اب تک بہت کھائی ہوں، مگر اسے بچا کے رکھوں گا کہ یہ ہدیہ ہے۔ اور ہر شخص ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تھک کے نہیں سنیں گے؟ مثلا یہ بچہ اسے جیب خرچ ملا مثال کے طور پہ 5 روپے کا سکہ، تو یہ اس میں سے ایک ٹافی خرید کے لے آیا، تو اس نے تو بڑا خرچہ کر لیا نا۔ تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ٹافی دے دی، اپنی حیثیت کے مطابق دے دی۔ پین تو شاید میری جیب میں بڑا مہنگا لگا ہوا ہو، مگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے اگر قلم آ جائے، آیت اللہ خامنائی کی طرف سے اگر پین مجھے ہدیے میں آ جائے، میں اسے فریم کروا کے شوکیز میں لگاؤں گا، اور کسی کو قریب بھی نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دیا کس نے؟ جیسے جیسے دینے والے کی حیثیت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، ایسے ایسے ہدیے کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب جملے سے ذرا محظوظ ہو جائیے، سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ کی عطا آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے تو آپ کے عطائے پروردگار آ رہی ہے۔ قبل یدیہا، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، وہ اجلسہا، پکڑ کر لاتے تھے اور لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، کل لہری جوانوں نے مجھے لا کر بٹھایا ہے، یہاں آنے کے بعد میں کہوں کہ یہ نواب کا بھتیجا پڑے گا مجلس جی۔ مولانا کا تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ مولانا ارشاد پڑھیں گے مجلس جی، تو سب کہیں گے نا کہ مولانا ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ کا بیٹھنا تو آپ کے اختیار میں تھا، کسی اور کو بٹھانا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو جہاں بٹھایا ہے وہ نبی کی جگہ ہے، اور نبی کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ حکم الہی نہ ہو۔ اگر سرکار اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں تو مان لو کہ اللہ بٹھا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت سیدہ پر۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ آپ کی سماعت کا ذوق مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں جلدی نہ کروں۔ عزیزان گرامی، طے ہے کہ تمام تر عظمتیں بنام فاطمہ۔
جب نبی بھی پنجتن کی انجمن سجاتے ہیں نا اور جبریل پوچھ لیں یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ کا جواب آتا ہے ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے۔ ہاں، عربی گرامر کے مطابق یہ جملہ پورا ہے۔ ہم فاطمہ، خبر مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ، جملہ تامہ، یسح السکوت، خاموش ہو جاؤ تو کافی ہے جملہ، بات پوری ہو گئی۔ یہ تو آگے تشریح ہو رہی ہے، ابوہا ان کے بابا ہیں، بالوہا ان کے شوہر ہیں، بنوہا ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنو 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، 2 کے لیے ابنان بولا جاتا ہے۔ چادر میں حسن و حسین نظر آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں 3 سے زیادہ بیٹے ہیں زہرا کے۔ عجب نہیں آواز آئے، ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں۔ ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں۔ اور فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فطمت ان معرفتہا، جس کی معرفت ہمارے بس کی بات نہ ہو۔ یہ سب وہ ہیں کہ جن کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نہیں جان سکتا کہ مصطفیٰ سرکار کون ہے، مجھے تو بس ماننے کا حکم ہے۔ میں ان کی گہرائی میں حقیقت تہ تک پہنچنے کی میرے اندر دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جی۔ طاقت جتنی بڑھتی چلی جائے گی میں اور آگے بڑھتا چل جاؤں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ ہماری کنہ معرفت تک وہ نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو۔ نبی مرسل ہونے کے اندر صلاحیت آتی ہے کہ وہ ان کی معرفت کی گہرائی تک پہنچے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ پیچھے والے بھی کچھ بولیں، بات کریں، پیچھے سے بھی کوئی صلوات کا نعرہ آ گیا۔ توجہ ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر۔ بہت سنا ہوگا آپ نے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں رشتے بنتے ہیں نا، جی فلاں کا فلاں سے رشتہ ہو گیا، کہنے لگے ہاں دیکھو کتنا اچھا جوڑا بنا ہے، لڑکا بھی ایسا ہے، لڑکی کیسی ہے۔ یہ جوان زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں مجھے جی۔ تو جو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے رشتے اللہ بناتا ہے اور آسمانوں پر بنتے ہیں تو یہاں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، خلا کیوں ہو رہے ہیں؟ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمانوں پر بنا ہے، وہ علی اور فاطمہ کا رشتہ، ان کے علاوہ کسی کا رشتہ آسمان پر نہیں بنا۔ اور جو وہاں بنا تھا وہ یہاں بھی بنا، اور جو وہاں بنے وہ یہاں ٹوٹے گا نہیں، وہاں بھی رہے گا۔ لہذا کائنات کا یہ واحد رشتہ ہے، کسی نبی کی زوجہ کسی نبی کی زوجہ نہیں ہوگی سوائے علی اور بطول کے۔ محشر میں بھی جنت میں بھی یہ واحد جوڑا ہے جو جوڑا رہے گا جی۔ میں نے ایک جگہ بولا کہ میرے مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے ہمارے نبی کے بعد، تو ایک صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ تو توہین انبیاء ہے۔ میں نے کہا جی توہین انبیاء کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کی توہین ہے؟ مولانا نماز پڑھاتے ہیں، میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے پڑھنے سے وہ غیر سید ہیں، میں سید ہوں، تو کیا میری توہین ہو رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر میں مولا علی کو کہتا ہوں تمام انبیاء سے افضل ہے تو یہ انبیاء کی توہین کیسے ہوئی؟ مسئلہ کچھ اور ہے، یہ انبیاء کو نہیں بچا رہے، کسی اور کو بچا رہے ہیں۔ ساتھ دیجئے ان کا۔ انبیاء کی توہین نہیں ہو رہی بھائی، انبیاء کی کیوں توہین ہو رہی ہے؟ میں ایک بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں مگر ایک جملہ کہوں گا،
اور ایک جملہ یہ کہ یہ عجیب منطق نہیں ہے، دنیا میں تو علی انبیاء سے افضل نہیں ہے اور محشر میں علی سب سے افضل ہوں گے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ بھائی گزارش کر رہے ہیں تھوڑا سا اور جگہ بنائیے، ایک صلوات پڑھ کے جگہ بنائیے، ایک صلوات پڑھ کے پیچھے والے کچھ آگے آئیں، جگہ تنگ ہو گئی ہے، مومنین ثواب کمانا چاہتے ہیں، اگرچہ دیر سے آنے والے کو جگہ بنا لیجیے، آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھ کے چھوڑائیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تمام انبیاء سے افضل مولا علی کی ذات۔ کل ہم نے کہاں مجلس پڑھی؟ کون کون تھا ٹنڈواتم میں؟ موبائل میں دیکھی تھی، ایک صلوات میں ذرا محمد۔ بہت سنا ہے نا آپ نے، میں نے وہ چھوڑ دی، بات تکراری ہو جائے گی، کہیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان گھروں کی تعمیر کرو۔ اللہ نے قرآن میں گھر بنانے کا حکم دیا ہے، مزار گرانے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اللہ سورہ مبارکہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو تعمیر کرو، ان کو بلند کرو، ان کی تعظیم کرو۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، سرکار کے اصحاب کی انجمن تھی جو نبی کے دائیں بائیں اور ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے دیدار کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں، کن کے گھر ہیں جنہیں بنانا چاہیے، جن کی تعظیم کرنی چاہیے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا، بیوت الانبیاء، انبیاء کرام کے گھر۔ بات پوری ہو گئی تھی نا، بات پوری ہو گئی تھی، انبیاء کرام کے گھر۔ تو حضرت ابو بکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ والا گھر ان گھروں میں ہے۔ میں تو سارے مجمع کو حضرت ابو بکر کی خدمت میں لے جا کے کہوں، جب کہہ دیا سرکار نے کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب کہہ دیا کہ نبیوں کے گھر ہیں، تو آپ علی کے گھر کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر انبیاء سے علی کو افضل مانتے تھے۔ بلند تر صلوات۔ بھائی بات ہی ختم ہو گئی تھی نا، جب سرکار نے فرما دیا کہ جن گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر نے احسان کر دیا ہمارے اوپر، جس کی جو خدمت ہو اسے یاد کیا کرو۔ فرمایا ھذا المکان منہم، یہ علی کا گھر ان میں سے ہے۔ سرکار کو جواب دینا چاہیے تھا تمہارے عقیدے کے مطابق کہ میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ھذا المکان منہم، علی اور زہرا کا گھر ان میں سے ہے۔ نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ بلند تر صلوات۔
कोई अकीदा नहीं रखते जिस पे दलील ना हो। हवा में लट चलाने वाले हवा में रहते होंगे, हमारे पैर जमीन पे टिके हुए हैं और हमारा फख्र आसमान तक है। लिहाजा अकीदे पे दलील होनी चाहिए। बड़ा सुना आपने, बहुत सुना आपने कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। सिर्फ एक रिश्ता है जो आसमान पे बना है, वो अली और ज़हरा का रिश्ता। आपकी समातें मुझे आमादा कर रही हैं। आसमान पर अल्लाह ने निकाह पढ़ाया, जमीन पर मुस्तफा ने निकाह पढ़ाया। अल्लाह ने सैयदा का निकाह मौला अली के साथ अर्श उला पर पढ़ाया, और जब अल्लाह ने अर्श उला पर निकाह पढ़ा दिया तो बीबी को बताया मैंने तुम्हारा निकाह अली से कर दिया है। मैं अपने उस्ताद आयतुल्लाह बाक़िर फ़ख़्ख़ार की खिदमत में गया। मैंने कहा उस्ताद, निकाह पढ़ाने से पहले इजाजत ली जाती है, निकाह पढ़ाने से पहले इजाजत ली जाती है, तो टीशू दे दो, तवज्जो है। निकाह पढ़ा ऐसे ही होता है ना, मौलाना निकाह पढ़ाने से पहले इजाजत लेते हैं ना। ये अल्लाह ने निकाह पढ़ाने के बाद ज़हरा को क्यों बताया कि मैंने अली से तुम्हारा निकाह कर दिया है? हदीस यही कह रही है कि अल्लाह ने निकाह किया जनाब ज़हरा का मौला अली से, 70,000 फरिश्तों को गवाह बनाया और कहा मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दिया। मैंने पूछा उस्ताद से कि निकाह होने के बाद बताया जा रहा है, पहले बताया जाता? तो मुस्कुरा के कहने लगे तुमने अब तक राजिया और मर्जिया नहीं समझा। जिसकी अपनी मर्जी ही ना हो उसे फातिमा कहा जाता है। अपनी मर्जियां जो अल्लाह को दे चुकी हो। ये वहां निकाह पढ़ाया, फातिमा तुम्हारा मेहर क्या रखा जाए? फरमाया बाबा की उम्मत की बख्शिश, उम्मत मुस्तफा को मैं दोज़ख में नहीं देखना चाहती, ये मेरा मेहर। अजीजों, सैयदा ने उम्मत को बख्शवाने का मेहर रखवाया है, तो यकीन जानिए सब इसी दरवाजे पर आएंगे, इसलिए कि दोज़ख में तो ज़हरा किसी को जाने नहीं देंगी। मैं इन बच्चों और जवानों से गुजारिश करूंगा अपने रवैये बेहतर कर लो, अपना तरीका बेहतर कर लो, कमजोरियां दूर कर लो। कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान सीख लो और पढ़ लो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज की चोरी ना करो, किरदार बेहतर कर लो। इसलिए कि एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना जब फला मुफ्ती साहब ने सारी बातें समझ ली तो शिया क्यों नहीं होते? फला मौलाना ने जब सारी बातें समझ ली तो शिया क्यों नहीं होते? मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं होते। सबसे बड़ी रुकावट तशय्युओं में खुद शिया है, इस पे नारा थोड़ी लगाएंगे आप। शियत की तरफ राग़िब होने में बड़ी तादाद तैयार खड़ी है, मैं रुकावट हूं, मैं रुकावट हूं। किसी तरह मैं अपने मामलात को बेहतर कर लूं तो लोग तो आना चाहते हैं, नाराज कोई हो जाए तो मुझे माफ करना पड़ेगा। हम सबसे बड़ी रुकावट है, लिहाजा हमें कुछ चीजों को ठीक करना होगा तो फिर लोग इस तरफ आना चाहते हैं, और कल तो आना ही है इन्हें। यकीन जानिए मैं सर पे कुरान रख के कसम खा रहा हूं कल सब यहीं आएंगे, और मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू मुझे आ रही है। इमाम की आमद है, इमाम आने वाले हैं, इसलिए कि इमाम के आने से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए हैं। ये जमीन इमाम ज़माना के नाम पर वाक़ई है। इमाम की विलादत होगी या हो चुकी, ये मेरा अकीदा तो यह है कि इमाम की विलादत हो चुकी 255 हिजरी में, 1150 साल की उम्र है इमाम की, और कोई नई बात तो है नहीं। हजरत खिज़र की कितनी उम्र है?
زندہ ہیں یا نہیں؟ حضرت الیاس کی کتنی عمر ہے؟ زندہ ہیں یا نہیں؟ حضرت ادریس کی کتنی عمر ہے؟ زندہ ہیں یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کتنے سال کے ہیں؟ جو 4000 سال سے زندہ ہو وہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اور اگر میں کہوں امام مہدی 1150 سال سے زندہ ہیں تو حلق سے نہیں اترتا، اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں بول رہا ہوں تو مانیں گے نہیں آپ؟ اللہ نے 4 نبیوں کو زندہ رکھ کر بتایا، یہ مت سوچنا کہ اتنی عمر اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، 4 نبی زندہ ہیں، اور یہ چاروں وہ ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے وزیروں میں یہ چاروں ہوں گے۔ مختلف وزارتیں جو امام دیں گے نا ان میں یہ نبی بھی ہوں گے۔ تو یہ کون سی بات ہو رہی کہ جی نہیں ہو سکتا، اتنے لمبی عمر نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، سب سے زیادہ خود کو اللہ والا بولتے ہو، اور اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے جس کو جتنا لمبی عمر دے دے۔ اور اللہ نے سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت عیسیٰ کی تو بہت زیادہ عمر لمبی ہے، حضرت خضر کی ان سے زیادہ لمبی عمر ہے، مگر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور پھر اللہ جسے چاہے اسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بات تو اللہ کی ہو رہی ہے نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے درخت ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، بہت سے جانور ہیں جن کی لمبی عمریں ہوتی ہیں، بہت سی مچھلیاں ہیں جن کی عمریں ہزاروں سال کی ہوتی ہیں، جنوں کی عمریں ہزاروں سال کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے اور ہے۔ اور جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ کہنے لگے لو شیعوں کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آج ایک اور نئی بات کر کے چلا گیا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ 1150 سال کے ہیں اور ابھی کہہ دیا کہ 40 سال کے ہوں گے۔ تو ایک بات کرو نا، 1150 سال کے ہوں گے یا 40 سال کے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، 1150 سال کے ہیں، عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ جیسے 40 سال کی عمر ہوتی ہے نا، اتنی عمر رکی ہوئی ہے، بڑھاپا نہیں ہوگا، ضعیفی نہیں ہوگی، کمر خمیدہ معذاللہ نہیں ہوگی، این 40 سال کا شباب، جوانی، جس میں اعلان کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی عمر 1150 سال ہو اور وہ 40 سال کے اوپر آ کے رک جائے؟ میں نے کہا تو بہت ہوتا ہے جی۔ بیٹھے تھے ان صاحب کے پاس جو ہم سے بحث رہے تھے، ہم نے کہا جی ٹھنڈا پانی پلائیے، شدید گرمی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، ابا فریج خراب ہے، کہ جاؤ فلاں چوک سے برف خرید کے لے آؤ، کہ وہاں سے یہاں تک تو برف گھل جائے گا، کہنے نہیں وہ کولر لے جاؤ اس میں ڈال کے لاؤ۔ میں نے کہا یہ کولر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ ایک ظرف ہے، اس کے اندر برف ڈال کے اسے بند کر دیں گے تو گھلے گا نہیں، باہر کا موسم اس پہ اثر نہیں کرے گا، یہ جیسا وہاں سے لیا جائے گا ایسے ہی یہاں نکلے گا۔ یہ روزانہ تم کر رہے ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے اثر نہ ہو، تو تم تو ایسی چیزیں بنا سکتے ہو کہ اپنی چیزوں کو محفوظ رکھ لو۔ کیا اللہ اپنے مہدی کو ایسی جگہ نہیں رکھ سکتا؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس بچے نے سونے کی کڑی بھی پہنی ہوئی تھی، چین بھی پہنی ہوئی تھی، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا اسے ذرا سمجھائیے، یہ سونا پہنتا ہے، سونا تو مرد پہ حرام ہے۔ اچھا جیسے سنیوں کے حرام ہے ایسے شیعوں کے بھی حرام ہے، سونا تو عورتوں کے لیے ہے نا۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا یہ تم چینیں گلے میں ڈالتے ہو، یہ جو جی ہاتھوں میں اور انگوٹھیاں پہنتے ہو، یہ سونا مرد پہ حرام ہے۔ ممبر کا ادب ہے، بتا نہیں سکتا زیادہ، جنہیں پتا ہے انہیں تو پتا ہے، جنہیں پتا نہیں ہے انہیں بتا نہیں سکتا کہ سونا عورتوں کو کیوں پہننا ثواب ہے، مستحب ہے۔ انبیاء کرام کی زوجاؤں نے پہنا ہے، نبی کی زوجاؤں نے پہنا ہے، اہل بیت کی زوجاؤں نے پہنا ہے، تو سونا عورتوں کو پہننا کیوں مستحب ہے اور مردوں کو پہننا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ بچے کی تعمیر جو شکم میں ہوتی ہے نا، اس میں سونے کا بڑا دخل ہے۔ تو تمہارا کیا تعلق اس سے بھائی؟ میں تو مردوں سے خطاب کر رہا ہوں نا۔ صلوات پڑھیں گا محمد وآل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر۔
لہذا آج یہ بھی عہد کر کے میرے بچے جوان اٹھیں کہ سونے کی انگوٹھی، سونے کی جو ہے وہ چین اور کیا کیا ہوتا ہے وہ بریسلیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سونے کی چیز، سونے کی گھڑی، یہ چیزیں نہیں پہنے. اگر پیسہ اللہ نے دیا تو ہیرے کی انگوٹھی پہن لو، ہیرا منع نہیں ہے، لیکن سونا نہیں پہنو. ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا اسے سمجھائیے میرے بیٹے کو یہ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے. میں نے کہا آپ نے نہیں سمجھایا؟ کہا نہیں میں نے سمجھایا. کچھ دن مانتا ہے پھر چھپ کے دوبارہ پہن لیتا ہے. میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں، بہکاتا کون ہے؟ کہنے لگے شیطان بہکاتا ہے. میں نے کہا شیطان کون ہے؟ کہنے لگے وہ جس نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ گندم کھا لو جا کر، اور اس کے کہنے پہ حضرت آدم نہیں رکے اور کہنے پہ چلے گئے، اور اللہ کے کہنے پہ نہیں رکے اور ترک اولا ہوا اور گندم کھائی تو جنت سے آدم و حوا باہر آ گئے. تو میں نے کہا اتنی عمر ہے اس کی، یہ اس وقت سے اب تک زندہ ہے. کہنے لگے آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں. میں نے کہا میرا تو عقیدہ ہے، میں آپ کا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یعنی بہکانے والا لمبی عمر کا ہو سکتا ہے، سمجھانے والا لمبی عمر کا نہیں ہو سکتا. پھر میں نے کہا حضور اللہ چاہے تو عمر کو روک دے، وہ قادر مطلق اگر چاہے تو عمر کو روک سکتا ہے. کہنے لگے ہوتا نہیں ہے ایسا. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں. میں نے کہا آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیے گا. جب دنیا میں 70 سال پہلے آئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. اور 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو ایڑیوں تک آ جاتے اب تک. لیکن آج تک آپ نے بھویں اور پلکیں نہیں کاٹی. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے. ایک ہی تو بدن ہے، یہ 6 فٹ کا ایک ہی بدن ہے. اسی ایک بدن میں اتنے نظام مختلف. اللہ کی قدرت کے اوپر بات کرتے ہو. امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام جوان ہوں گے، بڑھاپا ان پہ طاری نہیں ہوگا. اور قرآن کا ہونا بتا رہا ہے کہ قرآن کا ایک ہم سر، ہم پلہ، ہم وزن ہے، اور وہ آج کا امام. ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا سب بند گلی میں کھڑے ہیں. یو ٹرن لینا پڑے گا انہیں آگے. بھائی میں عامیانہ خطیب ہوں، ایسی زبان بولتا ہوں، میں ایسی زبان میں مجلس پڑھتا ہوں. ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو 12 اماموں کو نہیں مانتے وہ کچھ دن بعد یو ٹرن لیں گے. ہم واحد ہیں کہ جو ہم مسلسل سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. 12 اماموں کا نظریہ، اثنا عشری، 12 امام. نبی نے فرمایا، سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. تو کسی کے 40 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے، کسی کے 52 ہو گئے. ہم 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں. بھائی نبی نے 12 کہا تھا تو 12 کرو نا پورے. کہنے لگا نہیں، پہلے 4، پہلے 6، پھر 2 چھوڑ کر 2، پھر 6 چھوڑ کر 1، پھر 9 چھوڑ کر 2، تو 12 پورے کر دیے، قیامت نہیں آئی. اور کہنے لگے کیوں بھائی یہ چھوڑ کے کیوں؟ کہنے لگے وہ جو پہلے 4 ہیں وہ خلفائے راشدین، اور امام حسن کو بھی ملاتے ہیں 5 کو کہ یہ خلفائے راشدین. اور اس کے بعد پھر چند ہیں جو خلفائے راشدین نہیں ہیں، پھر ایک خلفائے راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور پھر کچھ کو چھوڑ کر پھر ایک اور خلفائے راشد. یہ خلفائے راشدین کو مکمل کر دیا. آج تک کبھی سنا ہے آپ نے انبیاء راشدین؟ بھائی نبی ہوتا ہے، یہ راشد اور غیر راشد کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے، یہ راشد اور غیر راشد کیا ہوتا ہے؟ نبی کا جانشین ہے، نبی کا خلیفہ ہے تو بس خلیفہ ہے. یہ کیا یہ اچھا خلیفہ برا خلیفہ؟ کبھی سنا اچھا نبی اور برا نبی؟ معاذ اللہ. تو جب اچھا نبی اور برا نبی نہیں ہوتا تو خلیفہ اچھا برا کیسے ہوتا ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح. جا کر دکھاؤ اپنے بھائیوں کو کہ تمہاری کتابوں میں جو 12 اماموں کے نام ہیں اس میں چھٹا یزید ہے، اور ان 12 اماموں میں حسین نہیں ہے. جن کے 12 اماموں میں حسین ہی نہ ہو اور یزید چھٹا ہو تو میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں گا.
کہ بند گلی میں کھڑے ہو. وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، اور حالات پر بھی پریشان نہ ہو میرے بچے اور جوان. سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے عزیز ہیں، سنی بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے. بھائی دو ہوتے ہیں تو بھائی کہلاتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے. ہم دو ہیں ہی نہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہو وہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے، ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، 4 بھائیوں کے علیحدہ علیحدہ شعبے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، چاروں کے نظریے علیحدہ ہوتے ہیں، مگر وہ سگے بھائی ہوتے ہیں. خبردار سنیوں کو اپنی جان بولا کریں، اپنے عزیزوں سے زیادہ رکھیں انہیں. پڑوس میں اگر کوئی سنی رہتا ہے تو کسی شیعہ سے اسے تکلیف نہ ہو. آپ کے گھر میں کچھ بنے تو اس کے گھر میں بھیجیں. نیاز بھی مولا کی بنانے کے بعد بھیجا کریں اسے. اگر واپس کر دے تو ناراض نہ ہو، جب دوبارہ بنے پھر بھیجیے گا. دوسری دفعہ اگر واپس کر دے تو ناراض نہ ہوئیے گا. تیسری دفعہ پھر نیاز بھیجیے گا. اس کے واپس کرنے پہ اس لیے ناراض نہ ہو کہ یہ مسئلہ آپ کا اور اس کا نہیں ہے، اس کا اور حسین کا ہے. اور یقین جانیے زیادہ وقت نہیں گزرے گا پھر وہ نیاز بھیجے گا کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. اخلاق، کردار، حسن خلق، سیاہ صدر، وسعت قلبی. اپنے سنی بھائیوں کے ہر کام میں سب سے آگے اگر کوئی نظر آئے تو وہ شیعہ نظر آئے. علاقے میں اگر آپ کا کوئی سنی عالم رہتا ہے، دیوبندی، بریلوی، کسی بھی مسلک کا اگر سنی عالم رہتا ہے، میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں آگے بڑھ کر سلام کیا کرو، ادب کیا کرو، اور بتا کے کیا کرو میں شیعہ ہوں. اور ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. عالم عالم ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے. خبردار کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان سے نہ نکلے. بند کرو یہ پوسٹیں بنانا. اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. میں سارے مجمع سے کہلواؤں گا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا. سنی بیٹھے ہو کیا جو بول نہیں رہے ہو؟ بولو بولو. اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، مگر ذہن میں رہے توہین کرنا اور ہے، تعظیم کرنا اور ہے. ہم مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے مگر اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. خلفائے ثلاثہ اہل سنت کے مقدسات میں، امہات المومنین اہل سنت کے مقدسات میں، توہین کرنا حرام. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علی کو چھوڑ کے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھیں گے. توہین حرام ہے. کوئی ایسا پوسٹ نہ بناؤ، کوئی ایسا جملہ نہیں لکھو جو امہات المومنین کی توہین کا ہو، جو خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی توہین کا کوئی جملہ قابل قبول نہیں ہے. فقہا اجازت نہیں دیتے، مکتب اہل بیت اجازت نہیں دیتا. کوئی پوسٹ نہیں بناؤ ایسی الٹی سیدھی، کوئی توہین کی پوسٹ نہیں بناؤ. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں اتنے گم ہو جاؤ، ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. تھک کر نہیں سنیں گے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. جب کوئی چیز کسی چیز میں گم ہو جاتی ہے تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی کا دشمن تمہیں شام والا نظر ہی نہ آئے. تھک گیا. خبردار اہل سنت کی دل آزاری نہیں ہوگی. اب پہلے بھی اگر ماشاءاللہ انشاءاللہ دو چار نے کہا، سب مل کے کہو انشاءاللہ. اہل سنت کی دل آزاری نہیں ہوگی، ان کے مقدسات کی توہین نہیں ہوگی. ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے، اگر کوئی کرتا تھا تو اب نہیں کرے گا. اور اہل بیت کی پیروی میں شدید ہوتے چلے جائیں گے.
شدت بڑھتی چلی جائے گی اہل بیت کی پیروی میں. ٹھیک ہے، یاد رہے. نہیں ابھی تو کہہ دیا آپ نے، سنی نہیں بات، ابھی تو کہا ہے. بلند تر صلوات پڑھ لو. اللہم صل علی. بس وہ ایک لمحے کے لیے میرے عزیز کی توجہ ہٹی ہوگی، وہیں میں نے وہ بات کہہ دی جو یہ کہہ رہے ہیں. جی توجہ کر لی. اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیروی کرنی ہے. بہت روشن بات کر رہا ہوں. اور جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہم اسے اتنا نظر انداز کرتے ہیں کہ وہی تبرہ بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ذہن میں رہے میرے عزیزو، وقت اور حالات کیسے بھی ہوں، اپنے نظریے پر معقول انداز سے قائم رہنا ہے. 1 انچ بھی پیچھے نہیں آئیں گے مگر دوسروں کا خیال رکھیں گے. اور الحمدللہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اس وقت بھی مجلس میں میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سنی الحمدللہ اس خطے کے اندر، پورے ملک کے اندر، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے تو حسنی کچھ اور ہے. یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی عزاداری کرتا ہے، یہاں کا سنی بھی علم لگاتا ہے. ذوالجناح کی دعوت دے رہا ہے نا آپ کو، لہذا یہاں کا حسنی کچھ اور ہے. یہاں تو دیوبندی بھی جو ہے نا وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، لہذا بہت ہی اس حسن کو محفوظ رکھنا ہے. سندھ کی ثقافت میں مٹائی سرکار کا بڑا ہاتھ ہے. سندھ کی ثقافت میں قلندر شہباز کا بڑا ہاتھ ہے. ان بزرگان دین کا، یہ اولیاء الہی، آج بھی میں مزار پر گیا تھا، اور اس خطے کے اندر اولیاء الہی جو سادات خاص طور پر جن کے کام ہے اسے محفوظ رکھنا ہے اور انتہائی حکمت و دانائی سے آگے بڑھنا ہے. مگر یہ ذہن میں رہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو ٹچ نہیں کرو. اگر بات کرنی ہے تو معقول انداز سے بات کرنی ہے. میرے پاس علی و بطول کے اوپر غور کرنے کا وقت کہاں ہے جو میں کسی اور پہ غور کروں. اتنے فضائل ہیں، سمندر فضائل، سمندر فضائل. ایک قطرہ بھی اگر میں بیان کر جاؤں تو میری زندگی چھوٹی ہے، وہ قطرہ بڑا ہے. اس کی جو سنگینی ہے نا، فضائل اہل بیت کی جو سنگینی ہے، وہ ایک قطرہ اس سمندر کا. چلیے اپنے ذہنوں کو، بہت دیر میں نے آپ کو تکلیف دے دی. کائنات کی معتبر ترین شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں کچھ سکھا کے گئے ہیں، اور جو وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں وہ ہے صبر، برداشت، تحمل مزاجی. بڑے مقصد کو پیش نظر رکھو. مولا علی نے فرمایا میری مثال اس ماں جیسی ہے جس کے ساتھ ایک اور ماں بھی بچے پہ لڑ رہی تھی. ایک ماں کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے، اور دوسری ماں یعنی فرماتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے. اور دو ماؤں کے جھگڑے میں بچہ مارا جا رہا تھا. تو جو حقیقی ماں تھی نا، اس نے کہا یہ کسی کی گود میں بھی رہے مگر زندہ رہے. میں نے اپنا بچہ چھوڑ دیا، یہ کسی کی گود میں بھی رہے مگر زندہ رہے، باقی رہے. یہ بڑا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے اہل بیت کی پیروی کرنی ہے. سب سے بڑا پیغام اس گھرانے کا صبر ہے. جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو عجیب منظر چھوڑ کر آئے ہیں. امام حسین کا لاشا بے گور و کفن ہے. اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں آمادہ ہو جائیں، میں چند جملے پڑھوں گا. سلام ہو جناب زینب پر،
جب اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر آئی ہیں تو مولا حسین کے لاشے پہ دھوپ آ رہی تھی. پہلے تو لاشے کے گرد چکر کاٹتی رہی. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا. مگر عزادارو جناب زینب کو حسین کے بدن پہ کوئی جگہ سالم نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا میں حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دے رہا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہم آتا ہیں آپ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. پھر بیٹھ گئی میری بیوی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور لاشا دیکھ دیکھ کے رونے لگی. سنیں گے لاشا کیسا تھا؟ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اللہ کسی بیٹی کو بابا کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اللہ کسی بیٹے کو بابا کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اور رو رہے تو ایک جملہ کہہ دوں, اللہ کسی زوجہ کو جیسا لاشا رباب بیوی نے دیکھا ہے, کسی بیوی کو ایسا لاشا شوہر کا نہ دکھائے. میری بیوی دیکھ رہی ہیں لاشے پہ دھوپ آ چکی ہے. اور لاشے کا حال بتا دوں ایک جملہ کہہ کر. آیت اللہ نظری منفرد نے یہ مصائب لکھے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں خیمے لوٹنے پہنچا تو سارے خیمے لوٹ چکے تھے. مجھے حسین کے خیموں میں کچھ لوٹنے کو چیز نہیں ملی, سارے سپاہی لوٹ لوٹ کے لے جا چکے تھے. تو ایک سپاہی جس کے پاس بہت سا سامان تھا وہ لوٹ کر لے جا رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں ملا. تو کہنے لگا جاؤ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. کہتا ہے جب میں حسین کے لاشے پر پہنچا تو حسین کا لاشا بھی لوٹا جا چکا تھا. امامہ کوئی لے گیا, ابا کوئی لے گیا, نالے اتار کے کوئی لے گیا, حسین کی زرہ کوئی لے گیا, حسین کی ڈھال کوئی لے گیا, حسین کی انگوٹھی کوئی لے گیا. کہتا ہے کچھ حسین کے بدن پہ باقی نہیں تھا. ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جسے حسین نے خود جگہ جگہ سے مولا نے پھاڑ دیا تھا. کہنے لگا میں نے اس پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. میں وہ کرتا چھوڑ کر جانے لگا, حسین کا بدن چھوڑ کر جانے لگا تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہتا ہے میں نے غور سے پٹکا دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. کہتا ہے میں بیٹھ گیا, اسے جب کھولنے لگا تو اس پہ گرہ لگی ہوئی تھی. میں نے کھولنا چاہا تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور میں نے حسین کا ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا اور وہ گرہ پر آ گیا. کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا, حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا تو میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا. اللہ اکبر. میں رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا, بھائی کا یہ بدن کیسے دیکھا ہوگا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. میری بیوی بیٹھ گئی بھائی کے بدن کے برابر میں اور رونے لگی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے, حوصلہ کیجئے, ہمت کیجئے. فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. زین العابدین دیکھ رہے ہو بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. میں کم سن تھی 3-4 سال کا میری عمر تھی. میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. زین العابدین میں نے دیکھا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی مگر میرے اوپر سایہ تھا. تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. بی بی فرماتی ہے مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پہ دھوپ نہ آ جائے. میرا بھائی کب سے چادر پکڑے کھڑا تھا. کہتی ہے بتاؤ میں کہاں صبر کروں. زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے. یہ ایک بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا. ایک زوجہ کو بھی سلام کیجئے, وہ ہے جناب رباب. امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا نا تو مڑ مڑ کر دیکھتی نہیں جب لے جائی جا رہی تھی. تازیہ نے مارے جا رہے تھے, لاشے سے بیویوں کو اٹھایا جا رہا تھا. کچھ دیر کے لیے آپ ہی سوچ لیجئے آپ کے گھر میں اگر کسی عزیز ترین کی میت ہو جائے تو ماں جنازہ چھوڑتی نہیں ہے, بہنیں جنازہ چھوڑتی نہیں ہے. کوئی یہاں سے بھائی آ کے تسلی دیتا ہے, ہٹاتا ہے, کوئی وہاں سے بیٹا آ کے ہٹاتا ہے اور لاشے کو چھڑواتے ہیں اور پیار کر کر کے چھڑواتے ہیں. میں آپ سب سے سوال کروں گا زینب نے کیسے چھوڑا, جناب سکینہ نے کیسے چھوڑا؟ مختل کہتا ہے تازیانے مارے جانے لگے.
ہاتھ اٹھایا جانے لگا۔ امام سجاد کی آواز آئی ساری بیویوں کو کہ اٹھ جاؤ۔ حکم امام تھا، اٹھ گئے، مگر مڑ مڑ کے لاشا دیکھنے لگے۔ جناب رباب نے جب اپنے مولا کا لاشا چھوڑا نا تو لاشے سے خطاب کر کے کہا، اے میرے مولا، میں کچھ نہیں کر پائی، آپ کے لاشے کے لیے کچھ نہیں کر پائی، میں آپ سے بس ایک وعدہ کر کے جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی۔ واقعہ کربلا کے بعد ابو حمزہ صومالی، جن کی دعائیں ابو حمزہ ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں امام سجاد سے ملنے کے لیے گھر گیا، کنیز نے مجھے دروازے سے لیا اور صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ کہتے ہیں جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے گھنٹوں مولا سے سوال جواب کیے، علم حاصل کیا، اپنے علم میں اضافہ کیا، اور پھر مجھے کنیز نے صحن سے گزارا تو میں نے دیکھا وہ بی بی جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ وہاں سایہ آ گیا ہے، اور وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ تھی۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی تیز ہے، میری وجہ سے اسے معاف کر دیجیے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے آئی، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ ایک جملہ سن لیں، ابو حمزہ تو چلے گئے، امام سجاد برابر میں آ کے بیٹھے، فرمانے لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جاؤ۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی ہرملہ مارا گیا جس نے میرے بچے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا، جس نے میرے حسین کے سینے پہ تیر مارا۔ عزاداروں مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ مختار نے پیغام بھیجا کہ ہم نے ہرملہ کو مار دیا ہے، تو امام سجاد نے تمام بیویوں کو جمع کیا کہ آج میری ماں رباب سائے میں جائیں گی، اس لیے کہ وہ سائے میں جانے کے لیے کہتی تھی کہ ہرملہ مارا گیا۔ امام سجاد ساری بیویوں کو لے کر گئے کہ اماں ہرملہ مارا گیا، اب آپ سائے میں آ جائیے۔ عزاداروں بی بی کو اٹھایا گیا، ایک جانب سے ایک بی بی نے بازو پکڑا، دوسری جانب سے دوسری بی بی نے لے کے چلے ہیں سائے کی طرف۔ جیسے ہی ایک قدم پہ سایہ رہ گیا نا تو مدینے سے کربلا رک کر کے کہا میرے والی میں نے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ادھر حکم امام ہے ادھر میرا وعدہ ہے۔ بس یہ جملہ کہا گردن ڈھلکنا شروع ہوئی، آواز آئی انا للہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔